رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك آمین یا رب۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کل ایسا فتنوں کا دور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پڑھنا پڑھانا یا اس طریقے سے کام کرنا اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ معاذ اللہ ہمارے دماغوں میں یہی باتیں ڈالی جاتی ہیں نا، آج کل اور دور ہے، کچھ اور ہونا چاہیے سیکھنے کے لیے، یہ کیا بیٹھو اور لیکچر سنو اور بس یہ کرو۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو رب سے جوڑ دیتی ہے، اور جو چیز رب سے جوڑ دے بھلا وہ چیز بھی کبھی کم تر ہوئی ہے، وہ بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی میں صحیح معنوں میں ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ آپ لوگ ادھر ادھر لوگوں سے سن کر، کسی اور کو دیکھ کر اتنے متاثر نہ ہو جایا کریں کہ آپ لوگ بھول جائیں کہ ہم کوئی ویلیویبل چیز سیکھ رہے ہیں۔ ویلیو دیں اس کام کو، الحمدللہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سیکھ رہے ہیں تو یہ معمولی کام نہیں ہے، کیونکہ جس کام کو انسان پھر اہمیت دینا چھوڑ دے وہ آہستہ آہستہ اس سے لے کے کسی اور کو دے دیا جاتا ہے۔ عموماً ہم تب تک ہی کسی جگہ پہ، کسی انسان کے پاس، کسی بھی جگہ ٹھہر سکتے ہیں جب تک ہمارے دلوں میں قدر ہو۔ جب اس چیز کی، اس جگہ کی، اس انسان کی، اس تعلیم کی قدر ختم ہو جائے تو پھر انسان وہاں زیادہ دیر نہیں ٹک پاتا۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الفرقان، پارہ 19۔ کل کی آیات میں ایک الگ طرح کی بات تھی، شاید بہت بار ہم نے اس کو تلاوت کیا ہو، ان آیات کو بہت بار ہم نے ان کو پڑھا ہو، لیکن ہم کبھی ان کو اس لیول پہ محسوس نہیں کر پائے۔ لیکن الحمدللہ جب ہم نے کل پڑھا تو اس کے بعد دماغ نے کہا کہ بھائی سوچو، غور و فکر کرو، اور دن میں الحمدللہ اس چیز کو محسوس کیا۔ اور یقیناً رات اور نیند کی بات تھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن سو جائے اور اس کو اس آیت کی یاد نہ آئے کہ یہ کس نے پیدا کی اور یہ کیسے کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہم آگے مزید توحید کے دلائل دیکھیں گے۔ آیا 28 سے توحید کے دلائل ہیں، کانوں کو صاف کرنے کی بجائے دلوں کو صاف کیجیے، تاکہ آپ توحید کے دلائل کو زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکیں۔ کیونکہ اگر کان صاف ہوئے اور دل صاف نہ ہوا تو نہیں سمجھ آئے گا اس لیول پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے، بارش نازل کرنے سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ یعنی طہور ایسی چیز جس سے پاکیزگی
حاصل کی جائے. پانی بھی پاک ہے اور پاک کرنے والی چیز ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. فوراً سے بادل آتے ہیں یا بارش نہیں برسنا شروع ہو جاتی کہ بندہ حیران ہو جائے ایک دم سے پانی کہاں سے آ گیا. پہلے اللہ تعالیٰ ماحول بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. اور اس کے لیے کون آتی ہیں؟ ہوائیں. اور وہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے اذن سے بادلوں کو سیٹ کرتی ہیں. ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، بکھر رہا ہے سامان، سمجھ نہیں آ رہا، دروازے بج رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک کام کر رہی ہوتی ہیں. ان بادلوں کو اکٹھا کر رہی ہوتی ہیں تاکہ انسانوں پر بارش برس سکے. اور یہ پاک پانی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. تم بتاؤ کیا یہ سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ آج بھلے ہی مصنوعی بارش مانی جاتی ہے لیکن اس سے صرف اور صرف کیچڑ ہی ہوتا ہے تھوڑا بہت، بس. اس کا وہ لیول نہیں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بارش برساتا ہے ویسی بارش کوئی نہیں برسا سکتا. وہ پہلے ہواؤں کو لانا، خاص طور سے ہواؤں کی بات کی گئی، یہ انسان نہیں کر سکتے. مصنوعی بادل یا مصنوعی بارش جو بھی ہے، لیکن وہ ہوائیں نہیں بیچ سکتے اور نہ ہی ہوا کو اپنے رخ کے مطابق موڑ سکتے ہیں کہ بھائی بادل یہاں پہ آنے چاہیے، یہاں پہ آنے چاہیے. بالکل بھی نہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ ایسے خود بخود ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کرتا ہے، وہ جو اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے. اگر آپ اس آیت کو دوسری طرح سے سمجھیں، زندگی میں بھی بعض اوقات اس طرح کی ہوائیں آتی ہیں جو چیزوں کو بکھیر دیتی ہیں. طوفان، آندھی. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے زندگی میں سارا کچھ درہم برہم ہو رہا ہے، سوچیں بکھر رہی ہیں، کچھ بھی سیٹ نہیں ہو رہا، جیسے ہر چیز مرضی کے خلاف ہو رہی ہے. میں چیزوں کو سمیٹ کے رکھ رہی ہوں، پھر سے بکھر جاتی ہیں اس آندھی کی وجہ سے. رشتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کے رشتے بکھرنا شروع ہو جائیں، ٹوٹنا شروع ہو جائیں، کمزور ہونا شروع ہو جائیں. تو کیا یہ چیزوں کا آگے پیچھے ہونا، درم برم ہونا، اس بات کی علامت ہے ہمیشہ کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے معاذ اللہ؟ نہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی تم پر رحمت والے بادل برسانا چاہتا ہے. بارش، پانی، خیر، علم، اپنا قرب، کوئی بھی چیز، آسانیاں. تم یوں ہی سمجھو کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا ادھر ادھر، یہ ادھر ادھر تو ہو رہی ہیں لیکن ان کے ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے کوئی بہت اہم چیز میرے لیے تیار کی جا رہی ہے، سیٹ کی جا رہی ہے. اور بارش کا کوئی ایک فائدہ نہیں، اسی طرح وہ چیز جو آپ کے لیے تیار کی جا رہی ہے اس کا بھی کوئی ایک فائدہ نہیں، بہت سے فائدے ہیں. جب تم دیکھو گے تو تم حیران ہونا شروع ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنا بہترین فیصلہ کیا ہے. اور جو نازل ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے جو لوگ پریشان رہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے مایوس ہو رہے ہیں چیزوں کے بکھرنے کی وجہ سے، لوگوں کے، ساتھیوں کے، تو پریشان نہیں ہو. ہر آندھی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تمہیں تباہ کیا جانے والا معاذ اللہ. کچھ آندیاں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ تمہارے لیے خوشخبری لے کر کے آئیں. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نشانی ہے بارش کا آنا.
تیسرا معنی وحی الہی. وہ وحی بھی کیا کام کرتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے اور ماءً طہورا کا کام کرتی ہے. جس کے دل پر برستی ہے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دل پر برسے. اگر صرف باہر تک رہی تو تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اگر اس سے خیر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے اپنے دل پر برسنے دو. ٹھیک ہے؟ تینوں چیزیں آپ لوگ مراد لے سکتے ہیں، بارش بھی، وحی بھی، آسانیاں بھی. تینوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں. تو کیا تمہیں اب بھی اللہ کی پہچان نہیں ہوگی؟ تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی اور ہے جو سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے؟ بعض اوقات میں نہیں چاہتی بارش ہو جاتی ہے. کیا اکھاڑ لیتے ہو تم؟ کچھ بھی تو نہیں. لیکن تم تب بے بسی محسوس کرتے ہو. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر جو ماءً طہورا کی بات کی گئی ہے، اللہ تعالی جو پانی نازل کرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. لیکن بعض جگہیں اتنی گندی ہوتی ہیں کہ جب وہاں پر وہ پانی پڑتا ہے تو مزید دلدل، کیچڑ اور مزید گندگی ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ ایک عجیب سی اسمیل بھی وہاں پہ پیدا ہو جاتی ہے. لوگوں کا گزرنا دوبر ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. لیکن بعض زمینیں بہت صاف ہوتی ہیں، جب وہاں پہ بارش پڑتی ہے وہ مزید صاف ستھری ہو جاتی ہیں، مزید تر و تازہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے وہ بالکل ماءً طہورا کی طرح کام کرتی ہے. لیکن یہ پھر اپنے اپنے دل کی بات ہے. وہ تو پاک ہے. قرآن مجید آپ میں سے سارے لوگ پڑھتے ہیں، توحید کی مثالیں، ہر چیز، ہر کسی پر ویسا اثر تو نہیں ہوتا. کچھ دلوں میں پہلے سے ہی شرک کا کیچڑ ہوتا ہے، گندگی. جب وہ قرآن سنتے ہیں تو وہ مزید بٹک جاتے ہیں، مزید ان کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے آیا 42 میں سورہ فرقان میں پڑھا تھا کل پرسوں کے لیسن میں، کہ وہ کیا کہنے لگی، شکر ہے ہم بڑے اڑے ہوئے تھے ورنہ یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کے خلاف کر رہا تھا معاذ اللہ. تو یعنی اللہ رب العزت ماءً طہورا ہی نازل کرتے ہیں، اور یہ وہی بھی وہی ہے. لیکن کچھ دل اتنے صاف ہوتے ہیں جب وہ ایسی آیات سنتے ہیں ان کے دلوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ اتنے کیچڑ نما ہوتے ہیں خدا نخواستہ جب ان پہ وحی آتی ہے وہ مزید نفرت میں بھرتے ہیں. اچھا یہ بات کیوں کہی ہے، اس طرف کیوں بات توجہ دلائی جا رہی ہے، دیکھو میں ان چیزوں کو نہیں مانتی، میرے لیے مشکل ہے، فلاں فلاں. یہ سارے رویے جب تک نہیں نکلیں گے وحی تمہارے لیے طہورا ثابت نہیں ہوگی. وہ ہے طہورا، لیکن چونکہ تمہارے اپنے اندر کیچڑ ہے اس لیے وہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں مشرکین مکہ کی مثال سامنے ہے. ان کے دل بڑے ہی سخت تھے اور غیر اللہ کی نجاست سے بڑے ہوئے تھے. شرک بدعات یہ بھی ایک نجاست ہے، گندگی ہے. تو پھر ایمان نہیں لے آئے، نہیں لا پائے، نہیں سمجھ سکے، نہیں سیدھے رستے کی طرف آ سکے، بھٹک گئے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم سیدھے رستے کی طرف آؤ تو تم بھی یہی کام کرو. آگے اس کا مزید مقصد واضح کیا جا رہا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ بہت پسند ہے. اپنی کوئی بھی مخلوق ہے نا، یا کوئی بھی پیدا کردہ چیز، اس کا ہمیں مقصد سمجھایا ہے، یہ کس کام کے لیے.
اب یہ پانی بھی آتا ہے ہم پر 3 طرح سے، ہم نے اس کو دیکھا نا 3-4 طریقے سے. آگے بھی دیکھیے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ اس کے ذریعے سے، کس کے؟ اس پانی کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں. مردہ چیزیں زندہ ہو سکتی ہیں آسانی سے، لیکن گندی جگہوں کو صاف کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے. تو بہرحال مردہ شہر کو اللہ تعالی زندہ کر دے. کوئی بستی ہے یا کوئی جگہ، آپ ایک دم سے وہاں سے گزرے، وہاں پہ کچھ نہیں تھا، بارش ہوئی، آپ گزرے، وہاں پہ اتنی گھاس اور باقی چھوٹے چھوٹے جڑی بوٹیاں وغیرہ اگ گئیں. وہ کیسے آئیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اگائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا پہلا مقصد ہو گیا. اور اس سے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چھپائیں اور انسانوں کو پلاتے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں تم خود اس پانی سے فائدہ حاصل کرتے ہو، بلکہ اپنے جانوروں کو اور باقی لوگوں کو بھی دیتے ہو. اس کا بہت فائدہ ہے. پہلا فائدہ مردہ شہروں کو، زمینوں کو زندہ کرنا. دوسرا مخلوقات کے لیے. آپ دیکھیں پانی کا مسئلہ بہت بڑا ہے. پچھلے دنوں پاک و ہند کی جنگ کیوں چھڑی تھی؟ کیوں چھڑی تھی؟ پانی کے مسئلے پر. دیکھنے میں چھوٹی چیز ہے لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے. تو سوچو کسی نے تمہارا پانی بند کیا، تم نے اس سے جنگ کر کے جو بھی کیا، اگر اللہ تمہارا پانی بند کر دے تو تم کیا کرو گے؟ اور ایسا ہوتا بھی ہے دنیا میں، جب اللہ پانی بند کرتا ہے نا، پھر بندہ جنگ بھی نہیں کر سکتا. پھر بندہ بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور دیکھ رہا ہے اللہ کے رنگ. لیکن تم یہ دیکھو کہ اگر اللہ اس پانی کو زیادہ بڑھا دے تب بھی تمہارا کوئی کنٹرول نہیں. اور آج ہمارے سامنے مثال، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، کس قدر عجیب حالات ہیں، کس قدر ملتا ہی نہیں ہے. ہر طرف پانی پانی، کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. اور یہ آتا بھی اندھا دھند ہے، نہیں دیکھتا آگے لوگ ہیں، جانور ہیں، بڑا خوبصورت محل ہے، اس کو بنانے میں اس بیچارے کو 40-30 سال لگ گئے نا، گزر جاتا ہے بس. تو یہ اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں؟ کیا تم نے پھر بھی کبھی اس میں غور و فکر نہیں کیا؟ تم نے کبھی سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ یہ کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کون ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ میرا تو اس پہ کوئی کنٹرول نہیں، نہ اس کو کم کرنے پہ نہ زیادہ کرنے پہ. اور نہ صرف یہ کہ ایک فائدہ، تم اسے پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہو. میں بہت حیران ہوتی ہوں، نہ اس کا کوئی مطلب ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خاص قسم کا کوئی ایسا رنگ ہے. عجیب چیز ہے یہ، میں بہت اس پہ حیران ہوتی ہوں. سی بات ہے، عجیب سی چیز. اگر آپ کو بھی نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھیں ذرا، جس میں ڈالو گی اسی کا رنگ اختیار کر لے گا. لیکن اگر پیاس لگی ہے تو آپ صرف اور صرف کھانا کھا کے گزارا نہیں کر سکتے، آپ کو پانی ہی پینا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی قدرت ہے. کیا کبھی میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ یہ بھی توحید پر دلیل ہے، کیونکہ اللہ پانی بند کر لے، آپ ایری کا زور لگا دیں، آپ نہیں لا سکتے. دوسری بات، ایک ہم نے پانی کی مثال لی تھی، وہ میں نے آپ کو بتا دی. دوسرا ہم یہاں سے آسانیوں کی مثال لے سکتے ہیں، جو اندھیرے وغیرہ آتے ہیں زندگی میں. اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ انسان
اپنے آپ کو ان غموں سے نکال سکے جن غموں نے اسے مردہ کر دیا ہے، اور پھر وہ ایسا انسان بن کے سامنے آئے کہ وہ دوسروں کو بھی فائدہ دے، دوسری مخلوقات کے لیے بھی فائدہ مند بنے۔ کبھی آپ نے یہ چیز محسوس کی ہوگی، ایک غم زندگی میں آتا ہے، انسان فیلنگ لیس بن جاتا ہے، اس کے اندر کوئی جذبات نہیں رہتے، پھر اللہ اسے کوئی غم دیتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی آندھی یا کوئی طوفان بھیجتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جیسے زندہ ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، اور وہ پچھلے غموں سے نکلنے لگتا ہے، وہ ان چیزوں کو بھولنے لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان خود صحیح ہو جاتا ہے، اس کے باقی معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں، باقیوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ، پھر وہ انسان بہت سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری زندگی میں آنے والا کون سا ایسا طوفان ہے کہ جس کے بعد تم دوسروں کی زندگیوں کو بکھرنے سے بچانا شروع کر دو گے، اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے۔ یہ تمہیں نہیں اندازہ، اس لیے کبھی بھی اگر اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ویسا ہو تو زیادہ دل چھوٹا نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز ہم نے یہاں سے کیا مراد لی تھی؟ وحی۔ وحی کا بھی یہی مقصد ہے، کیا؟ تاکہ اس کے ذریعے مردہ دلوں کو، مردہ انسانوں کو زندہ کیا جائے۔ کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ ایک انسان ایک گاڑی میں بیٹھا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں ایک کھائی میں گرنے والا ہوں، تو کیا وہ زندہ ہوگا؟ کیا اس کے احساسات زندہ ہیں؟ وہ محسوس ہی نہیں کر رہا کہ میں گرنے والا ہوں ایک ایسی گھاٹی میں کہ جہاں سے میری جان کبھی نہیں چھوٹے گی۔ ایسے مردہ لوگوں کو، مردہ دلوں کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھیجا۔ ایک کے دل میں دوسرے کے لیے احساس نہیں، قرآن بھی یہی کام کرتا ہے، انسان کو شعور دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید مجھے اگر 2 سال کا عرصہ ہوا ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے، تو شاید میں نے 2 سال سے جینا شروع کیا ہے، 2 سال سے مجھے زندگی محسوس ہونا شروع ہوئی ہے کہ اچھا ہاں میں زندہ ہوں۔ ورنہ آپ کو کیا سچ میں لگتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے بے پردگی کرتی ہوئی بازار میں پھرنے والی ایک عورت، چاہے وہ پاک دامن ہے، لیکن اس کا دل کرتا ہے یہ سارے کام کرنے کو، کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے وہ زندہ ہے؟ کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ ڈراموں میں کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی دیکھ کر ایک انسان رونا شروع کر دے، اور قرآن مجید میں موجود جہنمیوں کی آیات سن کر اس کو نہیں پتا کہ خدا نہ خواستہ کہیں وہ بھی اس میں نہ آ جائے، وہ سن کر اگر وہ انسان قرآن مجید کی آیات سن کر بالکل بھی اثر نہیں لیتا، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ زندہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ شخص زندہ ہے جس کو سنایا جا رہا ہے، جس کو بتایا جا رہا ہے نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اور جہنم کو بالکل نارمل لے رہا ہے؟ وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ ورنہ اللہ نے تو زندہ انسان کا دل ایسا نہیں بنایا کہ وہ بہت بڑی کوئی دھمکی سنے اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو۔ دھمکیاں سننے کے بعد تو سبھی ایک دفعہ ہل کے رہ جاتے ہیں اور اپنی اصلاح پہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید انسان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور جیسے دوسری مثال میں نے آپ کو دی تھی نا آسانی کی، مشکلات سے نہ گھبرائے، وہ بھی اصل میں دلوں کو مردہ کرتے ہیں، تقریباً سیم چیز ہے۔ تو قرآن مجید انسان کے دل کو زندگی بخش دیتا ہے۔ واللہ یہ ایسی زندگی ہے، آپ کے ارد گرد کوئی نہیں، خوشی کا کوئی پہلو نہیں، آپ بہت کم ہنستے ہیں، لیکن آپ وہ زندگی محسوس کرتے ہیں جو شاید
کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ زندہ تو وہ ہیں جو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، وہ لوگ تو مردہ ہیں جو بہت کچھ حاصل کر کے بھی اللہ کی نافرمانی میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو یہ بھی در حقیقت اللہ کی ایک نشانی ہے کہ وہ اس قرآن کو جس کے لیے چاہے یا جو خود چاہتا ہے اس کے لیے زندگی کا سامان کر دیتا ہے، اور جب وہ خود زندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود تک نہیں رکتا، پھر وہ مخلوقات میں سے بہت سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور در حقیقت وہی انسان وحی الہی سے طہورا حاصل کرتا ہے جو دوسروں کو بھی پھر اس طرف لے کے آتا ہے، جو صرف خود رہے اور اس کام کو بڑا حقیر سمجھے اور بولے یہ کیا، بس یہی 2-3 باتیں کرتے رہے۔ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو تمہیں یہی 2-3 باتیں بہت ستائیں گی اگر تم نے ان کی اصلاح نہیں کی تو۔ یہ 2-3 باتیں تمہاری آخرت تک کو اجاڑ کر رکھ دینے کے پر قادر ہیں، کافی ہیں کہ تمہاری آخرت کو اجاڑ کے رکھ دیں۔ تو بہتر ہے اس سے پہلے تم اس قرآن سے واقعی وہ زندگی حاصل کرو جو اس میں موجود ہے، اور یہ بھی مت سمجھیں کہ قرآن مجید صرف کسی مرد کے لیے ایسا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے پڑھ لیا تم داڑھی رکھ لو، جماعتیں کروانا شروع کر دو، صرف پڑھانا شروع کر دو، عورت کے لیے صرف وہ برقع پہن لے اور بس پردہ شروع کر دے اور بس گھر کے کونے میں چھپ کے بیٹھ جائے۔ بالکل نہیں، یہ زندگی دیتا ہے خاص طور سے ایسے لوگوں کو جو اندر سے مر چکے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کبھی آپ ایسے انسان سے ملے ہیں کہ نہیں، جس بیچارے کو اتنا بھی، اصل میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر وہ انسان مردہ اس وقت جو غلط کام کرتا ہے لیکن اس کا دل اس کو نہیں جھنجھوڑتا، وہ ہر وہ انسان مردہ ہے، آسانی سے آپ سمجھ لیں۔ یعنی آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت گندے سے کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی ہے کہیں باہر پبلک پہ، اور بالکل مطمئن ہے، وہ اتنے کانفیڈنس طریقے سے بیٹھی ہے، کانفیڈنٹ ہو کے، آپ اس کو دیکھ کر کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کہیں میں تو غلط جگہ تو نہیں آ گئے، اتنی زیادہ وہ مطمئن نظر آ رہی ہے۔ تو پھر سمجھ جائیں کہ مبارک ہو بی بی، تمہارا دل مر چکے، تم مر چکی ہو اندر سے۔ غلط کام کر کے پچھتانا ٹھیک ہے، ابھی زندہ ہو تم، غلط کام کیا اور پچھتاوا نہیں ہوا تم مردہ ہو چکے ہو۔ ایسے دلوں کو، ایسے انسانوں کو زندہ کرنے کا کام دیتا ہے یہ قرآن۔ اب مجھے بتاؤ کیا اس قرآن کے بنا کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں۔ مت سوچو کہ تم صرف ایک چیریٹی کا کام کر لو، تم ظلم کے خلاف آواز اٹھا لو، اٹھاؤ، تمہارا حق بنتا ہے، نہیں اٹھاؤ گے تم سے پوچھا جائے گا، لیکن صرف اسی کو دین نہ کہو، صرف اسی کو، وہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اصل میں تو یہ ہے لوگوں کو بیدار کرنا، شعور دینا، ان کو جگانا۔ اگر کسی کو قرآن مجید سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ یہ کیسی زندگی دیتا ہے تو شروع میں اس کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا، اس نے صرف قرآن پڑھا اور بس اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے دلائل اکٹھے کیے، اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ پیش کر کے بات ختم کی، تو پھر وہ اس سے نہ تو وہ زندگی حاصل کر سکتا ہے نہ دوسروں کو دے سکتا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، دین پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے دل کو مار بیٹھو، تمہیں اپنے دل کو بہت سی جگہوں پہ مارنا پڑے گا، لیکن ایسے نہیں کہ تم ایک مردہ انسان بن کے سامنے آ جاؤ، تمہیں تو زندگی دینی ہے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسے شخص کو دین پڑھا تو بس ہر وقت، ابھی میں نے بات کی کہ نیندیں اڑتی ہیں لیکن کچھ ٹائم تک آہستہ آہستہ انسان جو ہے سیٹ ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
لیکن بجائے اس کے آپ بالکل ایک پلو اور لیں، بس آپ بیٹھے رہیں، بس آپ کچھ نہ کریں، ہر وقت بس آپ نے ایک عجیب سا سوگ منانے والا معذرت کے ساتھ موڈ رکھا ہوا ہے. یہ تو نہیں دیتا قرآن. تم کیسے حاصل کرو؟ پریشانی ہوتی ہے، فکر بھی لگتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ انسان مردہ ہی بن جائے، بس وہ جینا ہی چھوڑ دے. قرآن کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے. اگر 10 لوگوں میں سے صرف تم نے قرآن پڑھا ہے تو تم ان 9 سے زیادہ فریش نظر آؤ، زیادہ ایکٹیو نظر آؤ، زیادہ خوش نظر آؤ. ہر وقت منہ پہ 12 بجا کے گھومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں اپنے لیے سوچنا کہ قرآن مجید سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا اور کس کس کو میں نے یہ قرآن پہنچایا. اور اگر آج تک آپ نے کسی ایک بندے کو بھی اس طرف دعوت نہیں دی، پھر آپ نے کیا کیا؟ کہاں زندگی گزار دی آپ نے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. یہ آیت قرآن میں بہت دفعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب تو آپ کو انسیت ہو جانی چاہیے قرآن مجید سے. آپ اتنے مانوس ہو جائیں کہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے. چاہیے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا. کس کو؟ قرآن مجید کو، پھیر پھیر کر. جس کا مطلب کیا ہوا؟ بارش کو ہم پھیر پھیر کر برساتے ہیں، یعنی کبھی ایک علاقے پر، کبھی دوسرے علاقے پر. حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کبھی ایک ہی شہر میں ایک حصے میں ہوتی ہے، کبھی دوسروں میں نہیں ہوتی، کبھی دوسروں میں ہوتی ہے پہلے میں نہیں ہوتی. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آیات کو پھیر پھیر کر تمہیں سنواتا ہے، کبھی ایک جگہ سے، کبھی دوسری جگہ سے، کبھی تیسری جگہ سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے. اور اس سے تمہیں کیا سبق ملتا ہے؟ تم بھی کبھی کسی ایک علاقے تک نہیں رہو. یہاں پہ دین کا کام شروع ہوا، الحمدللہ، اب آگے شروع کرو، اگلے لوگوں کی طرف جاؤ. اور کبھی بھی یہ مت کہو بالفرض دیکھو جب میں نے کلاس سٹارٹ کی تھی یہ اور یہ اور یہ بندہ بہت ایکٹیو تھے، یہ آتے تھے کلاس میں ہمیشہ، کیا تم ان کے لیے پڑھا رہے ہو؟ کیا تم ان کے لیے سکھا رہے ہو؟ مقصد کیا ہے صرفناہ بینہم کا؟ لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تم کبھی بھی یہ امید نہ رکھو کہ جتنے آ جائیں اتنے ہی ہوں، یا جو آ جائیں وہی ہوں. کبھی کوئی آئے گا، کبھی کوئی جائے گا، کبھی بعض اوقات تمہیں اپنا علاقہ ہی بدلنا پڑے گا. تو پھر کیا کرو گے؟ بیٹھ جاؤ گے، رونا شروع کر دو گے، نہیں وہ لوگ نہیں ہیں ساتھ. لوگوں کا تو کام ہے آنا اور جانا، بس وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن تم اپنا کام جاری رکھو، ٹھیک ہے نا؟ بادل بھی ایسا نہیں کرتے. یہ بات ہم بادلوں کے بارے میں شاید تیسری چوتھی دفعہ پڑھ رہے ہیں. ایک جگہ پہ نہیں ٹکتے، ہر جگہ پہ جاتے ہیں. جاؤ اور برسو، بس غصے والا نہیں برسنا، نرمی والا برسنا. اللہ تعالی ہم سب کو حکمت عطا کرے، خیر سے آمین. لیکن بہرحال اپنے مقصد پہ فوکس کرو، جو تمہارا مقصد ہے. ادھر ادھر جاؤ گے اور اگر بادل کہنا شروع کر دے نہیں مجھے تو یہاں برسنے میں مزہ آتا ہے، نہیں یہ والی زمین ذرا نرم ہے مجھے یہاں پہ کرنا ہے کام، بس اس وجہ سے، نہیں جب یہ ساتھ ہوتا ہے نا فلاں والا تب میں زیادہ اچھے سے کام کر سکتا ہوں. نہ، کوئی ہے کوئی نہیں ہے، تم اپنے مشن پہ لگے رہو. یہ چیز کیوں ضروری ہے؟ یہ بے نیازی ہر داعی دین کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اتنا بے نیاز کر دیتا ہے، الحمدللہ. پھر ایک وقت آتا ہے اس کو نہیں فرق پڑتا کون آ رہا کون جا رہا ہے. تمہیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے.
اس کو پھیر پھیر کر لوگوں کے بیچ میں بیان کرو. جو ملتا ہے اس کو بس بتا دو. ضرورت نہیں کہ میں انتظار کرتی رہوں، نہیں وہ لوگ آئیں گے تو پھر بس نہیں تو نہ سے چھوڑو بھائی، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، تمہارا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے. تو بہرحال اس میں بھی انسان کے لیے بہت زیادہ یاد دہانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کے پڑھانے کا مقصد بتا دیا، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. بیٹا یہ بات تم اپنے پلو کے ساتھ باندھ لو. اگر تم نے قرآن پڑھا، تم نے آما خاصا کیا، تم نے 4 سال کا کورس کیا، تم نے عالمہ بننے کی ڈگری حاصل کی، تم نے وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی حاصل کر لیا جو اکثر ملتا ہوتا ہے، لیکن تم نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی تو کوئی فائدہ نہیں. نصیحت کیا ہے؟ کب کہاں کیا کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا. اہل جہنم کے بارے میں پڑھا نا، گناہ ہوگا، یہ کام کرنا ہے، یہ جنت والے ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں فرض، یہ کرنا یہ حلال ہے، یہ نہیں کرنا یہ حرام ہے، اس میں نہیں پڑھنا، یہ متشابہات میں آتا ہے. اگر تم نے سارا کچھ حاصل کر لیا لیکن لیذکروا سے محروم رہے، تمہارے 8 سال تھے، 10 سال تھے، تم 4 جگہ سے پڑھ رہے تھے یا تم 10 جگہ سے پڑھ رہے تھے، سارا بیکار گیا. کیوں؟ تم نے وہ تو حاصل ہی نہیں کیا جو تمہیں کرنا تھا. لیذکروا یہاں پڑھانے والوں کی بھی بات ہے اور پڑھنے والوں کی بھی بات ہے. تو بہرحال اپنا محاسبہ کرو، کیا حاصل کیا تم نے ابھی تک اس قرآن سے؟ کیا تمہیں اتنی نصیحت حاصل ہو گئی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس کام سے بچنا ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو اس کو دوبارہ پڑھو، ایک ایک آیت پڑھو. ڈگری کو چھوڑ دو پیچھے. میں نے ایسے لوگوں کو دین کا بڑا کام کرتے دیکھا، خیر سے پڑھا بھی ان کے بارے میں، جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، اور ایسے لوگ جن کے پاس بڑی ڈگریاں تھیں، ان بیچاروں کے ایسے ہی آفس میں سجے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ بیچارے دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ان سب پہ بھی رحم فرمائے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب ہم سرٹیفکیٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں. دیکھو وہ غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک نشانی ہے تمہارے پاس کہ بھائی تم نے یہ کام کیا ہے، لیکن تمہارا عمل بتا دے گا تم جہاں بھی جاؤ گے تم نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے نا؟ تو لیذکروا پہ توجہ دو، باقی چیزیں اللہ تمہیں دے دے گا. اللہ رحم فرمائے، میری ایک استاذ ہیں، نہ انہوں نے کبھی کوئی ڈگری دی اور نہ ہی لی، بہت گمنام ہیں وہ. اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ان کو بہت بہترین مقام دے خیر سے. لیکن میں نے جتنا عمل اور علم ان کے پاس دیکھا کسی اور میں نہیں دیکھا. ایسے استاذ بھی ہیں جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، مصر تک کے قراء سے، شیوخ سے پڑھا انہوں نے، وہاں کے استادوں سے پڑھا، لیکن وہ جو ایک ہیں ان کا اثر الگ ہے. کیوں؟ وہ لیذکروا میں خود بھی آتی ہیں اور وہ دوسروں کو بھی یہی دلاتی ہیں، بس نصیحت. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. تم بھی ایسے ہی شاگرد بنو اور ایسے ہی استاد، حتیٰ کہ تمہیں کوئی نہیں جانتا لیکن تم ایسا شاگرد تیار کر دو جو بہت بڑے لیول پہ دین کا کام کرے. ایسے کہ کسی کو ضرورت نہ پڑے اس کے علم کی وجہ سے آ کے اس سے یہ پوچھنے کی تمہاری کیا عمر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب تم لیذکروا پہ آؤ گے، اصل مقصد کے اوپر. ادروائز نہیں ہے، ڈگریاں بس تم ان کو دے دو گے اور وہ لے کے بس بھول جائیں گے. صحیح بات ہے،
کئی سرٹیفکیٹ ایسے پڑے ہیں، سوچتے ہیں نکلوائیں گے، نکلوائے نہیں جاتے، ٹائم ہی نہیں ملتا. کس کے پاس ہے اتنا وقت؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وہ نصیحت حاصل کریں مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا ہی نہیں. تم یہ شکوہ کرتے ہو کہ بھائی اکثر لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، اکثر لوگ مجھے اچھا نہیں کہتے، اکثر لوگ میری بات نہیں مانتے. تو سن لو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفت بتا دی کہ ان میں سے جو اکثریت ہے نا، اکثر وہ کفورا میں آتی ہے، نا شکری نا قدری. یہاں پہ دو معنی مراد ہیں کفورا کہ اگر آپ دونوں کو سمجھ لیں تو پوری جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں سب کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. پہلا معنی کہ وہ ناقدری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں اس وجہ سے کر ہی نہیں پاتے، ان کی نظر میں اس چیز کی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی قدر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ لیذکروا نہیں چاہتے، اس لیے وہ کفورا میں آ جاتے ہیں. ہم میں سے بھی جو شخص نصیحت حاصل کرنے کی بجائے ڈگری کی طرف آتے ہیں کسی اور طرف، میرا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ ڈگریوں کے خلاف ہو جائیں، اللہ مجھے معاف کرے. میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اصل مقصد کیا ہے. لیذکروا، اگر آپ اس سے ہٹ کر کسی اور طرف جائیں گے، کسی اور فائدے کی طرف، چلو مجھے جاب اچھی مل جائے گی، چلو فلاں جگہ پہ ایڈمیشن اچھا مل جائے گا، کیونکہ اب یونیورسٹی میں بھی یہ ہوتا ہے اگر کوئی حافظہ ہے یا اس طرح عالم ہے تو اس کو باقاعدہ وہ آدھی اس کی فیس معاف کرتے ہیں اور پوری بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے، الحمدللہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے جب آپ فارم فل کرتے ہیں. لیکن اگر تم وہیں تک رہو گے، تم نہ قدری کرو گے، تم اس کی قدر نہیں کر پاؤ گے، بس یہ کاغذ دکھایا اور اپنا مقصد حاصل کیا. لیکن اگر تم اسے لیذکروا میں لاؤ گے تو تم اس چیز سے بچ جاؤ گے. ایک تو یہ کہ نا قدری، دوسرا نا شکری، شکر نہیں کر رہے. نا قدری نا شکری تقریباً ایک ہی معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا سرے سے انکار کر دینا، سرے سے انکار کر دینا جو اصل میں کفر کا معنی ہے. انکار کر دینا، جٹلانا، غلط بات کہنا، وہ سارا اسی میں آتا ہے. صحیح. ایک کفر اور ناشکری یہ بھی ہے کہ بارش کو مشیت الہی کی بجائے ستاروں کی گردش کا نتیجہ کہا جائے. ایک وہ ہے جو پیچھے بارش کی وجہ سے تھا. دوسرا دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں آسانیاں کر رہا، چاہے تھوڑی سی مشکل بھی لا کے، اس کے بعد تمہیں بہت زیادہ آسانیاں دے رہا ہے، تمہیں بڑی مشکلات سے بچا رہا ہے، تم پھر بھی ناشکری کر رہے ہو. اور تیسرا اللہ نے تمہیں وحی الہی دی، تم سے کلام کیا ڈائریکٹ، ایسے الفاظ بھیجے جو اس کے ادا کیے ہوئے تھے، اور وہ تمہارے دل پہ ایسا اثر کرتے ہیں اگر تم اس میں غور و فکر کرتے کہ جیسے یہ ابھی ابھی اتر رہے ہیں، مرہم کا کام دیتے ہیں یہ. لیکن تم نے ناقدری کی، کفر کیا، انکار کر دیا. آپ کہیں گے میں تو نہیں کرتی، جی بالکل آپ نہیں کرتی، لیکن جب ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے دوسری طرف آپ کا اپنا، تو آپ جو اپنا حکم لیتی ہیں نا، تو بیٹا اسی کو کہتے ہیں کفورا، اسی کو کہتے ہیں فابا، انکار کر دینا، نہ ماننا. اپنا محاسبہ کرو، مجھے جو اللہ نے یہ قرآن دیا میں اس کی کتنی قدردانی کرتی ہوں، اور کتنا اس پہ عمل کرتی ہوں، اور کتنا اس کے حکموں کا انکار کر رہی ہوں. کبھی کسی مسلمان کو آپ نے سنا ہے وہ کہہ رہا ہو میں نے نماز نہیں پڑھنی، اذان کی پکار پہ یہ جواب دینا، جواب ہی نہیں دیتا، سن کے اگنور کر دینا. ایک ہوتا ہے میسج کو دیکھ کے جواب دینا کہ بھائی میں آپ سے بات نہیں کر رہی، یہ تو ہے ٹھیک ہے بدتمیزی میں آتا ہے، لیکن اس سے اپر لیول کی بدتمیزی کیا ہوتی ہے، یا جو بھی آپ بدتمیزی سے اچھا کوئی لفظ استعمال کر سکیں، کسی کا میسج دیکھنا اور جواب نہ دینا.
دیکھ لینا، جواب نہ دینا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے دیکھنا ہی نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے، کوئی ری ایکشن نہیں دیتے۔ یہ زیادہ بری بات ہے اور اللہ کے ہاں زیادہ غصہ دلانے والی بات ہے۔ تمہارا یہ چپ رہنا تمہیں بچا نہیں لے گا اللہ سے، پھنس جاؤ گے۔ تو قدر کرو اس چیز کی جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کی نہ قدری نہ کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی انسان جس کے پاس قرآن ہے اور اس کا علم ہے، وہ نارمل ایک انسانی نیچر کے تحت بھی، انسانی فطرت کے تحت بھی کسی کے پاس کوئی چیز دیکھے اور اس سے رشک کرنا شروع کر دے کہ ہائے میرے پاس کیوں نہیں، بس بندہ ادھر ہی مر جائے، مطلب مر مٹے، تو کیا ہوگا؟ اس نے قرآن کی ناقدری کی۔ تمہارے پاس اتنی عظیم کلام ہے، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ہر کسی سے بہترین ہے، اور تمہیں پھر بھی اس پہ عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، معاذ اللہ، تمہیں اچھا نہیں لگتا، معاذ اللہ۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم لیذکروا تک آتے ہیں لیکن کسی اور چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کفورات تک آ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی بدل رہی ہوتی ہے نا، ہمارے اندر بدلاؤ آ رہا ہوتا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ناقدری کر جاتے ہیں، اس پر کسی اور چیز کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں جو مل رہا ہوتا ہے، جہاں سے مل رہا ہوتا ہے، یا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم محروم کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ ہمیں محروم نہیں کرتا، ہم خود اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور چیز اگر آپ یہاں سے دیکھ لیں، لیذکروا میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ دوسروں کی طرف آنے والی برساتیں، اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا، تو نے مجھے وہ نہیں دیا، قرآن پڑھ رہی ہوں بڑی زیادہ مشکلات آ رہی ہیں، زندگی بکھر گئی ہے، رشتے بکھر گئے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھر انسان کفورا میں آ جاتا ہے، یا تو انکار کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یا پھر ان کی اکثریت ناقدری کرنا شروع ہو جاتی ہے، اس چیز کو ویلیو نہیں دے پاتی۔ اب تم دیکھو کہ تمہاری لیذکروا کے رستے میں کون سی دیوار ہے، اس کو ہٹا دو، گرا دو، اللہ تمہیں بے پناہ برکتوں سے نوازے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم خیر سے کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔